السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے دولت کے پجاری قارون کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قصص میں آیت نمبر 76 سے 83 تک قارون کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر و غرور کو اپنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جس نے دولت کے بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرت ناک سزا پائی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے اسے منور کہتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا، جیسے سامری نے منافقت اختیار کی تھی اور اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نے تباہ کر دیا۔ بعض علماء نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا قرار دیا، تاہم اکثر علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی۔ تفسیر الطبری میں اور تفسیر سورہ قصص میں شہر بن حوشب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے ایک بالشت زیادہ لمبے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ قارون کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، حتیٰ کہ خزانوں کی چابیاں قوی ہیکل مردوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا تفرح، اترا مت، یعنی اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پہ فخر نہ کر اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، یعنی تجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا ثواب حاصل کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی اپنے مال و دولت کے ذریعے سے حلال چیزیں حاصل کرو اور پاک حلال چیزوں سے لطف انداز ہو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی احسان کر، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں فساد کی خواہش نہ کر، یعنی لوگوں سے بدسلوکی نہ کر اور اللہ کی نافرمانی نہ کر، ورنہ وہ تجھے سزا دے گا اور جو کچھ تجھے دیا ہے تجھ سے چھین لے گا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، یقین مان کہ اللہ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ویورز، اس واضح اور درست نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے، یعنی all credit goes to my wisdom، میں خود شروط ہوں، وائز ہوں، اس لیے مجھے اتنی دولت دی گئی ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے اور تمہاری نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے سب کچھ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر دیں جو اس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع پونجی والی تھیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جاتی؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی اقوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا جو قارون سے بھی زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار تھے اور زیادہ اولاد والے تھے۔ اگر قارون کی بات درست ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کو سزا نہ دیتے، اس لیے اس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قارون نے آخر کیا کیا کہ اسے اس قدر عبرتناک سزا دی گئی کہ اس سے زندہ اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ قارون نے ایک فاحشہ کو یعنی ایک بری عورت کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس عورت نے ایسے ہی کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپ گئے۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس عورت نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اس عورت نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ زمین کو ان کے حکم کے تابع کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو اور اس کے محلات کو نگل جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ واللہ عالم۔ تفسیر الطبری میں ہے، بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قارون پوری سج دھج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا، یعنی اپنے پورے مال و دولت اور اپنے شاہ و جلال کے ساتھ۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو اللہ کے ایام اور سچے تاریخی واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے جب قارون کو دیکھا تو بہت سے افراد اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یعنی لوگ اللہ کا ذکر سن رہے تھے تو تم نے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کیوں کی؟ تم نے ان کی توجہ اپنی طرف کیوں دلائی؟ تم نے ان کی توجہ مال و دولت کی طرف کیوں کروائی؟ قارون نے کہا، موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں۔ آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ یعنی قارون اس قدر اپنے تکبر میں اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے نبی کو چیلنج کیا کہ آپ اور میں دونوں مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کی دعا کس کے خلاف قبول ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنی مال و دولت کو، اتنی وسیع اللہ کی وسیع عطا کو، اپنی اللہ تعالیٰ کے اچھے تعلقات اور اللہ تعالیٰ کی اپنے لیے پسندیدگی سمجھتا تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے۔ قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ قارون نے کہا، میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کروں؟ قارون نے کہا، کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ میں نے زمین کو یہ حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب کو یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ کندھوں تک دھنس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، بنو لاوی یعنی زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے لوگ جو اللہ کا ذکر سے منہ موڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور حسرت سے اس کے مال کو دیکھنے لگ گئے تھے، وہ لوگ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔